ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں اور حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سب کو ایک تعلیم کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ایک تعلیم ایسا سلسلہ ہے کہ انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے. جب انسان تعلیم کی نسبت پر بیٹھتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت فرماتا ہے. تعلیم کی نسبت پر جب انسان بیٹھتا ہے تو دنیا کی ساری مخلوق اسے محبت کرتی ہے. میرے محترم دوستو، آج کا یہ جلسہ تعلیمی بیداری، یعنی ہر انسان کے اندر اس بات کا شوق اور جذبہ ہو کہ میرے اندر دینی تعلیم کا ماحول ہو، میرے گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول ہو، ہمارے معاشرے میں تعلیم کا ماحول ہو، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بیویوں کے اندر، ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، سماج میں سب اللہ کے حکموں کے مطابق جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے دنیا میں حکم دیا ہے اسی طرز، اسی طریقے پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عملی شکل ہمیں بتایا ہے اس طرز زندگی پر چلنا، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. میرے محترم دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں انسان دنیا کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں شوق ہے کہ میرا بیٹا انگلش پڑھے، انگلش بولے، میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، میرا بیٹا وکیل بنے، میرا بیٹا جج بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے. واللہ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا مسلمان بنے، میرا بیٹا ایمان والا بنے، اللہ سے محبت کرنے والا بنے، نبی سے محبت کرنے والا بنے، عاشق نبی بنے، عاشق رسول بنے، علم سے محبت کرنے والا بنے، قرآن سے محبت کرنے والا بنے، سنت سے محبت کرنے والا بنے. اس بات کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے. کیوں کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت میں جو اعمال، آخرت میں جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا بدل دے گا، یہ چیز ہمیں ابھی نظر نہیں آئے گا، یہ تو مرنے کے بعد نظر آئے گا. تو میرے محترم دوستو، دیکھ کر کسی چیز پر ایمان لانا، دیکھ کر کسی چیز پر یقین کرنا، یہ اصل ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ بن دیکھے کسی بات کو سن کر یقین کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں. انسانی صفت یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے کہ کوئی بات اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے آتی ہے تو ان باتوں کو سن کر اس پر یقین کرنے والا بن جائے. دیکھ کر یقین لانا کتوں کی صفت ہے. آپ کے پاس اگر سامنے کوئی کتا ہو، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اور آپ اس کتے کو
ہاتھ کے اشارے سے بھگائیے تو وہ کتا بھاگے گا نہیں، اسے معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں صرف ڈرا رہا ہے، کتوں کو بھی معلوم ہے۔ لیکن آپ اسی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیجئے تو فوراً کتا بھاگے گا کہ نہ جانے کس وقت یہ ڈنڈا ہمارے اوپر پڑ جائے۔ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر یقین کرنا، یہ کتوں کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جو قرآن نازل ہوا ہمارے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی باتیں بیان کی ہے، ان باتوں کو علماء کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچ رہا ہے، ان باتوں کو مکمل طور پر یقین رکھنا، یہی ایمان والے کی صفت ہے۔ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ آپ کو آپ کی اولاد کے لیے پوچھی جائے گی، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کے لیے روٹی کی فکر کی، تم نے اپنے اولاد کے لیے کپڑے کی فکر کی، تم نے اپنے اولاد کے لیے کھانے کی لذیذ نعمتوں کی جو انتظام کیا، تم نے اپنے اولاد کے لیے سردی کے موسم میں کپڑوں کا انتظام کیا، تم نے اپنے اولاد کے لیے سردی سے بچنے کے لیے چپل جوتے کا انتظام کیا، اپنے اولاد کے لیے ہر طریقے کی نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن تم نے اپنے اولاد کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں کیا، جس سے وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا، جس سے وہ نبی سے محبت کرنے والا بنتا، جس سے وہ جہنم سے بچ کے جنت جانے والا بنتا۔ آج ہماری اولاد صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے، صحیح دیکھ بھالی نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہماری اولادیں گلیاں کھیل رہی ہے، آج ہماری اولادیں پتی ڈنڈے میں وقت گزار رہا ہے، آج ہماری اولادیں گلی میں کسی کو گالیاں دینے میں وقت گزار رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج میں، معاشرے میں کسی کا بھی بچہ اگر بدماشیاں کر رہا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، محبت سے ان بچوں کو سمجھائیے، وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بھتیجا ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا ہوگا، سماج کا بچہ ہے، تو محبت کے ساتھ ان بچوں کو منع کرنا یہ آپ کے لیے فریضہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان بچوں کو محبت سے منع نہیں کیا اور یوں ہی سوچا کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو جانے ان کا کام جانے، ان کا باپ جانے، اللہ کی قسم کل قیامت کے میدان میں آپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ جتنی آپ کو وسعت ہو برائی سے روکنے کی، آپ پر ضروری ہے کہ ان برائیوں سے روکی جائے۔ آپ اپنے اولاد کی کھانے کی فکر کرتے ہیں، پہننے کی فکر کرتے ہیں، اور کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے چاہیے، جوتے نہیں ہیں تو جوتے چاہیے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے تو کھانے چاہیے، اولاد نے فرمائش کیا گوشت آنی چاہیے تو گوشت آ گیا، مچھلی آنی چاہیے تو مچھلی آ گیا، آج فلاں پکنا ہے تو پک گیا۔ لیکن اللہ کی قسم ہماری اولاد دینی تعلیم سے محروم رہا، نہ ہم نے فکر کی، نہ ہماری اولاد کو فکر ہوا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو گوشت اور چاول مت کھلائیے، روٹی مت کھلائیے، بریانی مت کھلائیے اور لذیذ لقمے مت کھلائیے، لیکن دینی تعلیم اپنے بچوں کو ہر حال میں دلائیے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے تو آپ زندگی میں چین سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگی کو برباد کر دیا، خدا کی قسم آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں جو لامحدود زندگی ہے، ساری دنیا کے سامنے آپ ذلیل ہوں گے، ساری انسانیت کے سامنے آپ ذلیل ہوں گے۔ آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی زندگی کو کیوں برباد کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اس طریقے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے، یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، یہ اولاد ہمارے کاندھے کا بازو بنے، یہ اولاد ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، یہ اولاد ہمارے لیے بڑھاپے میں ایک سہارے کا ذریعہ بنے۔ آج معاشرے میں، سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ اولاد کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، نہ ہم نے اسے دینی تعلیم دیا کہ اس سے کچھ ثواب مل سکے،
ہم بھی جہالت میں زندگی گزار دیے، ہماری اولادیں بھی جہالت میں زندگی گزار دیا، مرنے کے بعد ہمیں وہ عذاب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا، لیکن ہماری اولاد کو اتنی عقل شعور نہیں ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے کرتوت کو کم کرنے کے لیے، ہماری گناہوں کو کم کرنے کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ اس کے دماغ میں عقل سلیم نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اندر دینی مزاج نہیں پیدا ہوا۔ اگر دینی مزاج پیدا ہوگا تبھی وہ آپ کے لیے کچھ ایصال ثواب صدقات جاریہ کر سکتا ہے۔ آپ ان چیزوں کا محتاج مت رہیے، آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، تو اس لیے اپنے رہتے ہوئے اپنے اولاد کو صحیح تربیت کر کے، دینی تعلیم سے آراستہ کر کے، حافظ قرآن بنا کے اور عالم دین بنا کے جائیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے قبروں پر جا کر ایصال ثواب کر سکے۔ آپ کی اولاد روزانہ ایک ترتیب بنا کر 1 صفحہ 2 صفحہ 1 پاؤ 1 پارہ روزانہ قرآن پڑھے گا، انشاءاللہ اس قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا، جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب میں کمی کر دے، آپ کی مغفرت کر دے۔ ایسا ہوا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا زندگی جہالت میں گزرا، لیکن ان کے دل میں شوق تھا کاش میری اولاد پڑھ لیتی، میری زندگی تو جہالت میں گزری لیکن میرے اولاد کم سے کم پڑھ لیتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ کسی بیماری میں انتقال کر گئی، لیکن یہ وصیت کر گیا تھا اپنے بیوی سے کہ اگر یہ اولاد پیدا ہو، اس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا، تو شوہر نے اپنے بیوی سے وصیت کیا جب یہ اولاد پیدا ہو تو اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرانا ہے، اسے مدرسے میں پڑھانا ہے، اسے مکتب میں پڑھانا ہے، اسے اللہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ بچہ دنیا میں قدم رکھا، اس کی ماں نے اچھی پرورش کی، جب بولنے کے قابل ہوا، ان کی زبان اللہ تعالیٰ نے کھولی، تو ان کی ماں اپنے شوہر کے وصیت کے مطابق اس معصوم بچوں کو لے جا کر مدرسے میں ایک مولانا صاحب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ بچہ آج سے آپ کا بچہ ہے، یہ بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کے ذمے میں چھوڑتی ہوں۔ اس کے باپ کی خواہش، اس کے باپ کے دلوں میں تمنا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اس لیے میں اپنے شوہر کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بچہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس بچے کی صحیح سے تعلیم و تربیت کریں۔ لہذا مولوی صاحب نے بچوں کو بڑے پیار سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم سا بچہ توتلاتی ہوئی زبان سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب توتلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس بندے کی اولاد کو دیکھو، اس کی طرف کی وجہ سے، ان کی بیوی نے ان کی وصیت کی وجہ سے ان کے اولاد کو آج پہلا مدرسے میں قدم رکھا ہے اور میرے نام سے شروع کر رہا ہے، اور ان کی اولاد یہ کہہ رہا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارے ان معصوم بچوں کو کیسے معلوم ہے کہ میں نہایت مہربان رحم کرنے والا ہوں؟ ان بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ ابھی شروعات ہوا ہے، ابھی شروع یہ کیا ہے، صرف طرف پر، صرف دل میں شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی آخرت کا سامان ابھی مہیا کر لے۔ انسان بڑا چالاک ہے، سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ کا انتظام کرتا ہے،
سردی سے بچنے کے لیے چادر کا انتظام کرتا ہے، سردی سے بچنے کے لیے رضائی کا انتظام کرتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے کا انتظام کرتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سیوں کا انتظام کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتا ہے، لیکن واللہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انتظام نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد کا کیا حال ہوگا۔ اگر میں اپنی اولاد کو پڑھا کے صحیح عالم حافظ بنایا ہوتا تو یہ اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، صرف دنیا کی فکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے آدمی نکلتا جا رہا ہے۔ ہماری بھی گارنٹی نہیں ہے کس وقت ہماری موت آ جائے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے انسان کو آخرت کی تیاری ہر حال میں کرنی ہے۔ دنیا کی جتنے بھی انتظامات ہیں وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور جو انتظام آپ نے قبر کے لیے کیا ہے، جو آپ نے انتظام جو ہے حشر کے لیے کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا ہے، وہ انتظام آپ کے لیے کامیاب ہے۔ آپ اس دنیا میں اگر تھوڑی سی مصیبت ہو جائے تو یہ گوارا کر لیجئے، لیکن آخرت کی مصیبت برداشت کے قابل نہیں ہے۔ وہاں آپ برداشت سے باہر ہے، وہاں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ انسان شبنم سے بچنے کے لیے گھر بنا لیتا ہے، چھت بنا لیتا ہے، رہنے کے لیے عالیشان گھر بناتا ہے، لیکن قبر کی فکر نہیں کرتا کہ مجھے قبر میں رہنے ہیں، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں کی روشنی کا انتظام نہیں کرتا۔ تو ان اولاد کو آپ اپنے قبر کا روشنی بنائیے، ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور ان اولاد کو اپنے آپ بڑھاپے کا سہارا بنائیے۔ آپ کی اولاد جب ہی آپ کی قدر کرے گی جب آپ نے اپنے اولاد کو دین سے جوڑا ہوگا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ ان کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو جب وہ اللہ ہی سے نہ ڈرے گا جو ساری دنیا کا رب ہے، جب وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ان کے دل میں نہیں ہے تو پھر آپ کا ڈر اور خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس اللہ سے بے وفائی، جنہوں نے اسے پیدا کیا، جو اسے کھلا رہا ہے، جو اسے پلا رہا ہے، جب اس اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے تو پھر میرے محترم دوستو، اللہ کے سامنے باپ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باپ سے بھی بے وفائی کرے گا، وہ بھائی سے بھی بے وفائی کرے گا، وہ ماں سے بھی بے وفائی کرے گا۔ اس لیے اپنے اولاد کو تعلیم سے جوڑیے تاکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو والدین کا قدر کرے گا، ماں کا قدر کرے گا، باپ کا قدر کرے گا، بھائی کا قدر کرے گا۔ لیکن ہماری مائیں بہنوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی غلطی پر ڈانٹتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر گالی گلوچ کرتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر اسے طرح طرح کے بات کہتی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، بچوں کو محبت سے تربیت کرو، محبت سے تربیت کرو۔ بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے دلوں میں غصہ بھر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کلش بھر رہے ہیں۔ جب آپ محبت سے اسے سمجھائیے گا تو اس کے دماغ میں بھی محبت بڑھے گا، اس کے دماغ کے اندر بھی محبت پیدا ہوگا۔ جب آپ ہر وقت چلچلائیں گے، آپ چڑچڑائیں گے، آپ ہر وقت غصہ کریں گے تو پھر آپ کے بچوں کے دماغ میں بھی وہی غصہ بڑا ہوگا۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام حرم ابراہیم الشریم ایک واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت گیس چولہا کا انتظام نہیں تھا، گیس کا انتظام نہیں تھا، مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا، اور بڑی دقت سے لکڑیاں میں پھونک پھونک کر کے اسے کھانا بنایا جاتا تھا۔ تو ایسے عالم میں ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاں مہمان آئی، اس عورت کے ہاں مہمان آئی، بڑی دقت سے بڑی کوششوں کے بعد چولہے کو پھونک پھونک کر کے وہ سالن تیار کی۔ سالن تیار کرنے کے بعد سالن کو جیسے ہی وہ عورت رکھی، ان کی شرارت بیٹے نے اس سالن میں مٹی ڈال دیا، ان کے شرارت بیٹے نے اس سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنی پریشانیاں، اتنی دقتوں کے بعد جب یہ سالن بن کر تیار ہوا تو بیٹے نے اس میں مٹی ڈال دی، کتنا غصہ ان کے مزاج میں پیدا ہوا ہوگا۔ ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی نہ جانے اپنے اولاد کو کیا کیا نہ بول دیتے،
کیا کیا نہ کہہ دیتی، کس طریقے سے نہ کوستی، لیکن قربان جائیں وہ کہتی ہے کہ اتنی شرارت اچھی نہیں ہے، اتنی شرارت اچھی نہیں ہے، جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ غصے پہ وہ یہ غصہ اتار رہی ہے اور غصے میں کہہ رہی ہے کہ جا تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا دے۔ تو حضرت ابراہیم الشلیم کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہے وہ لڑکا کون تھا، معلوم ہے وہ لڑکا کون تھا، وہ لڑکا میں ابراہیم الشلیم جو کعبے کا امام ہوں۔ میری ماں کی اس غصے کی دعا نے آج مجھے کعبے کا امام بنا دیا ہے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں بچوں کو غصے میں اس طریقے سے بددعائیں دیتی ہے کہ جا تو ایکسیڈنٹ ہو جا، جا تو مر جا، تو مرتا کیوں نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں ہوتا، تو وہ کیوں نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ایسی باتوں سے ہماری مائیں بہنیں توبہ کریں، اپنی اولاد کو غصے کے وقت میں بھی دعا دیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا آپ کی اولاد کے لیے نمونہ بنے گا۔ آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کو بنانے کے لیے سوچیں گے آپ کا بچہ ایسا ہی بنے گا۔ شرط اس بات کا ہے دل میں عزم ہو، دل میں حوصلے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی آج کے بعد سے، اگر ہمارا بچہ کسی مکتب سے جڑا ہوا نہیں ہے تو مکتب سے جوڑیں گے، ہمارا بچہ مدرسے سے جڑا ہوا نہیں ہے مدرسے سے جوڑیں گے، مال کو خرچ کریں گے، فیس کا انتظام کر کے بچوں کو بھیجیں گے، فیس میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے، وقت پر فیس ادا کریں گے۔ جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے آپ ان کے جو ہے خاطر تواضع کرنے ضروری ہے، آپ پر ان کی عزت ضروری ہے، آپ ان کی ہر طریقے سے عزت کیجئے، وقت پر فیس دیجئے، صاف ستھرا ہو کر کے مکتب میں بچوں کو بھیجئے۔ اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہے تو پھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بعض بچوں کی ناک میں گندگی ہوتی ہے، بعض بچوں کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے توبہ کر کے جب بچہ مکتب میں آئے گا آپ ٹوکیے کہ بیٹا منہ گندا ہے، منہ صاف کر کے جاؤ، کپڑے گندے ہیں کپڑے صحیح پہن کے جاؤ، اور جو ہے فیس کا وقت پر انتظام کرنا ہے، اور اپنے دل میں یہ ہمیشہ حوصلہ رکھنا ہے کہ میرا اولاد حافظ قرآن بنے، میرا اولاد عالم دین بنے۔ جب یہ حوصلہ ہوگا تو میرے محترم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا بیٹا ضرور حافظ اور عالم پیدا ہو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مکتب کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس محلے کے اور اس بستی کے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ باعمل بنائے، عالم باعمل بنائے۔ اور جتنے حضرات ہیں جن کے بچے ابھی تک نہیں جڑے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ تمام حضرات کو اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے۔